اور وہ وصال جو ہے وہ ایسا وصال نہیں ہے کہ بڑے آرام سے یہ وصال ہوا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو اس میں پھونکا ہے، اپنے دل کو اس میں جلایا ہے، اور اپنے آپ کو جب فنا کیا ہے اور جب محبوب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اپنی محبت میں کامل ہو کر اس درجہ حال تک پہنچ گیا ہے، خود کو فنا کرتے ہوئے اس درجے پر لے آیا ہے، تو پھر اس کی طرف سے کرم ہو گیا ہے۔ یہ فنا کا وہ درجہ ہے جہاں ایک سالک جو ہے وہ فنا سے بقا میں جا رہا ہوتا ہے، تو یہ مرتبہ وحدت ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں آج کی رات محبوب کے ساتھ جو ہے حقیقی وصال جو ہے وہ میسر آ گیا۔ آج میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اس خون کی زمین پر انا الحق کے نعرے سے اپنے نقش اپنے خون سے جو نقش ہے وہ رقم کر دو، وہ کندہ کر دو۔ تو فرماتے ہیں چو منصور را کشے بردارم امشب، فرماتے ہیں کہ کاش کوئی منصور کی طرح آج مجھے بھی سولی چڑھا دے، کیونکہ جس کو دیکھ لیا ہے، جس کے حضور اس کا مشاہدہ کر لیا ہے، تو اب اس کی کیفیت جو ہے وہ اندر اس طریقے سے مجزن ہے، وہ جو ایک طوفانی کیفیت ہے وہ اپنا اظہار اس طریقے سے چاہ رہی ہے کہ آج مجھے بھی دار پہ کھینچ دیا جائے، آج مجھے بھی سولی چڑھا دیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم دیوان حافظ رحمۃ اللہ علیہ سے غزل کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ غزل اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ حقیقت کے ساتھ جو تعلق ہے مجاز کی سطح پر اور اس کی اپنی حقیقت کی سطح پر اس کو ملائے ہوئے رکھتے ہیں، اور اپنی ان غزلیات میں وہ کہیں پر بھی یہ اثر نہیں چھوڑتے کہ میری نظر کا جو انتخاب ہے وہ واحد جو ہے وہ حقیقت مطلقہ ہے، وہ وہاں حقیقت کی جو نسبتیں ہیں ان کو بھی وہاں جوڑے ہوئے رکھتے ہیں، اور اس میں جو ایک مجازی رنگ ہے اس کو اپنے ظاہر میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے باطن میں لگاتے رہتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کا بڑا کمال ہے کہ ان کی تلاش میں نکلیں کہ وہ کون سا وجود ہے کہ جس کو وہ مجازی محب کے طور پر منتخب کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ہاتھ میں نہیں آنے دیتے۔ یعنی کہ جو ہی کوئی اس تلاش میں نکلے کہ ان کا مجازی محبوب کون ہے تو اس کو فوری وہاں سے غائب کر دیتے ہیں، لیکن مسلسل اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں۔ تو حقیقت کے ساتھ اس طرح کا جو تعلق ہے وہ کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ یہ عاشقین تھے، محبین تھے، تو وہ اس جوہر کو چکھ چکے تھے، اس جوہر کو لے چکے تھے، اس وجہ سے وہ ان چیزوں کو برملا جو ہے وہ باہر لاتے رہتے تھے، اور اپنے انفس میں بھی اس کی تسکین کا سامان کرتے رہتے تھے، اپنے آفاق میں بھی اس کو ڈھونڈتے تلاش کرتے رہتے تھے اور اس کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ اور آج کی غزل بھی اسی رنگ میں ہے، اس کی جتنی بھی معنی آفرینی ہے وہ اسی
ایک ہی رنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں تعالی اللہ چے دولت دارم امشب، یا اللہ اکبر، کیا دولت آج کی رات میرے ہاتھ لگی ہے کہ آمد ناگہاں دلدارم امشب، کہ آج کی رات جو ہے وہ اچانک میرے محبوب سے میرا وصال ہو گیا ہے۔ تو رات جو ہے اس کا جو تعلق ہے، اس کی جو علامت ہے وہ حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ حقیقت کے ساتھ جب تمہارا اظہار ہوتا ہے کسی سالک کا، کسی صوفی کا، کسی عاشق کا، تو اس کے لیے جو علامت کے طور پر، استعارے کے طور پر جس شے کو استعمال کیا جاتا ہے وہ رات ہے، کہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ جہاں مجھے اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے وہ وصال نصیب ہو گیا ہے، اور وہ وصال جو ہے وہ ایسا وصال نہیں ہے کہ بڑے آرام سے یہ وصال ہوا ہے، میں نے اپنی زندگی کو اس میں پھونکا ہے، اپنے دل کو اس میں جلایا ہے، اور اپنے آپ کو جب فنا کیا ہے، اور جب محبوب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اپنی محبت میں کامل ہو کر اس درجہ حال تک پہنچ گیا ہے، خود کو فنا کرتے ہوئے اس درجے پر لے آیا ہے، تو پھر اس کی طرف سے کرم ہو گیا ہے، تو پھر اچانک وہ آ گیا ہے اور وہاں اس کا اتصال ہو گیا ہے۔ یہ فنا کا وہ درجہ ہے جہاں ایک سالک جو ہے وہ فنا سے بقا میں جا رہا ہوتا ہے، تو یہ مرتبہ وحدت ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں آج کی رات محبوب کے ساتھ جو ہے حقیقی وصال جو ہے وہ میسر آ گیا ہے۔ تعالی اللہ چے دولت دارم امشب، کہ آمد ناگہاں دلدارم امشب۔ تو اب جب محبوب حقیقی سے وہ وصال جو ہے وہ میسر آیا ہے، تو پھر اب اس میں کیفیات کیسی ہیں کہ ایک عاشق جو ہے، ایک محب جو ہے، وہ وہاں رد عمل کے طور پر کیا کر رہا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس اب سامان ہے محبوب کو پیش کرنے کے لیے وہ اس کا اہتمام کر رہا ہے، کہ آپ کا محبوب آپ سے ملنے آ جائے اور اچانک ملنے آ جائے، تو اب اس ذہنی کیفیت کو ذرا ذہن میں رکھے کہ انسان فی الفور کیا کر رہا ہوتا ہے اور اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اب یہ جو حقیقت کے ساتھ تعلق ہے اس میں جو کہہ لیں کہ دفعتاً جو عمل کرنا پڑ رہا ہے وہ کیا ہے؟ چو دیدم روئے خوبش سجدہ کردم۔ ہم دوست سے ملنے جاتے ہیں جہاں مہمان نوازی کا طریقہ اور ہے، گلے ملتے ہیں، وہاں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، مشروبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جب ایک عاشق جو ہے وہ اپنے محب سے ملتا ہے حقیقت کی سطح پر، تو وہ اس طرح کے مشروبات کا کس طریقے سے اہتمام کر رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں چو دیدم روئے خوبش، جب اس کی حقیقت کو دیکھا اور محسوس کیا مشاہدے کی صورت میں، تو اب فرماتے ہیں سجدہ کردم، اس کے حضور جھک گئے، بحمدللہ نیکو کردارم امشب۔ یہ جو سجدہ ہے نا یہ ہمارے کام آ جائے گا۔ فرماتے ہیں آج ہم جو نیکوکار ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، ان میں شمار ہو گئے۔ آج ہماری جو نیکی ہے وہ ہمارے کام آئے گی، آج کی نیکی جو محبوب کو سجدہ کر کے ہم نے کمائی ہے یہ ہمارے کام آئے گی۔ تو فرماتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں نیکی کا موقع عطا فرما دیا، اور وہ کس صورت میں عطا فرما دیا کہ ہمیں اپنے حضور جھکنے کی جو سعادت ہے وہ نصیب فرما دی، اپنے حضور جو گڑ گڑانے کی جو
نسبت ہے وہ عطا فرما دی، اور سجدہ کیونکہ قرب کا مقام ہے، یہاں انسان حق تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ سعادت ہمیں عطا فرما دی کہ ہمیں اپنے سب سے زیادہ قریب کر لیا کہ چو دیدم روئے خوبش سجدہ کرتا۔ یہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک صوفی کا حال یہ ہے کہ حقیقت کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے اس کو سجدہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے حضور جھکتے رہنا چاہیے، وہاں آہوزاری کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ قرب کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ تو یہی بھائی نیکی ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں نہال ایشم از وصلش بر آورد ز بخت خیش بر خوردارم امشب۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اب جو میری زندگی کا جو ثمر ہے وہ مجھے ملا ہے، جو وصال ہوا ہے اس وصال کی وجہ سے جس حقیقت کی میں تلاش میں تھا وہ آج مجھے نصیب ہوئی ہے۔ ز بخت خیش بر خوردارم امشب، تو آج جو مجھے اپنا جو نصیب ہے اس سے جو میری اصل ہے وہ مجھ تک پہنچ گئی ہے، اور میں اس سے سرفراز ہو گیا ہوں، میں اس سے بہرور ہو گیا ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک عاشق جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا شکر بجا لا رہا ہے۔ تو شکر ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ نعمت جب مل جائے تو نعمت کے ملنے پر اس کا شکر بجا لانا، یہ طریقہ سنت بھی ہے اور ہمارے صوفیاء کے ہاں بھی یہ رائج ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ ظاہری نعمت آپ کو عطا ہو، باطنی نعمت آپ کو عطا ہو، تو اس میں ایک تو سجدہ شکر بھی بجا لائیں، اپنی باطنی صورت میں بھی اور ظاہری صورت میں بھی، تاکہ آپ اپنے انفس و آفاق میں اس کے ساتھ جو نسبتیں ہیں، جو تعلق ہے، اس کو مکمل کر سکیں اور اس کو بحال رکھ سکیں۔ اس میں کہیں پر بھی اگر کمی آ گئی تو وہ آپ کے اندر ایک وجودی کمی جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ تو یہ ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنا بھی، کہ جو چیزیں اس صورت میں آپ کو مل رہی ہیں، تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تم جتنا شکر بجا لاتے رہو گے، جتنا شکر ادا کرتے رہو گے، میں تمہیں اتنا عطا کرتا رہوں۔ اب وہ چاہے ظاہری نعمتوں کی صورت میں ہے، چاہے باطنی نعمتوں کی صورت میں ہے، تو اس کا شکر بجا لانا بہت ضروری ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اب وہ اس وجہ سے جو سرشاری ہے، طبیعت کے اندر جو خوشی ہے، اس کا جشن بھی منانا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس شعر میں کھینچ رہے ہیں اسے، کشد نقش انل حق بر زمین خوں چو منصور را کشی بر دارم امشب۔ تو فرماتے ہیں کہ آج میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اس خون کی زمین پر انل حق کے نعرے سے اپنے نقش، اپنے خون سے جو نقش ہے وہ رقم کر دو، وہ کندہ کر دو۔ تو فرماتے ہیں چو منصور را کشے بردارم امشب، فرماتے ہیں کہ کاش کوئی منصور کی طرح آج مجھے بھی سولی چڑھا دے، کیونکہ جس کو دیکھ لیا ہے، جس کے حضور اس کا مشاہدہ کر لیا ہے، تو اب اس کی کیفیت جو ہے وہ اندر اس طریقے سے مجزن ہے، وہ جو ایک طوفانی کیفیت ہے وہ اپنا اظہار اس طریقے سے چاہ رہی ہے کہ آج مجھے بھی دار پہ کھینچ دیا جائے، آج مجھے بھی سولی چڑھا دیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں برات لیلۃ القدر بدستم رسید از طالب دارم امشب۔ فرماتے ہیں یہاں محبوب کا مل جانا، تم تو لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتے ہو، یہ مجھے
1000 لیلۃ القدر کا جو ثواب ہے اس سے بھی یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ مجھے حقیقت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بحال ہو گیا ہے، وہ میرا اس کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں رسید استال بیدارم امشب، تو فرماتے ہیں یہ وہ ہے جو میرا نصیب ہے، جو اس نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو اب انہی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب ایک عاشق کو اس کا معشوق مل جاتا ہے، ایک محب کو اس کا محبوب مل جاتا ہے، تو وہ اتصال اور وصال کی سطح پر اس کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، جو جذبات انگڑائی لیتے ہیں، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں برا ازمم کے گر خود می روت سر کہ سر پوش از تب کے بردارم امشب، تو فرماتے ہیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرا سر ہے وہ میرے دھڑ کے اوپر نہ رہے، کہ سر پوشش از تب کے بردارم امشب، تو کوئی آئے اور اس کو کاٹ کے اس طبق پہ رکھتے، اس تھال پہ رکھتے اور اس کے حضور پیش کرتے، اور میں اپنے عشق کے ذریعے سے اس طریقے سے اس کا استقبال کروں، میں اپنا خون جو ہے اس کو پیش کر کے اپنے تمام جذبات کی قبولیت کا جو شرف مجھے حاصل ہوا ہے وہ اس کے حضور پیش کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں تو صاحب نعمتی من مستحقم، تو صاحب نعمتی من مستحقم زکوٰۃ حسن دے حق دارم امشب، فرماتے ہیں کہ تو نعمت والا ہے، تو نعمتیں بانٹنے والا ہے، تو غنی ہے، تو رزاق ہے، تو ذو القوت المتین ہے، تو اپنی نعمتیں بانٹتا ہے اور ہم فقیر ہیں، تو غنی ہے ہم فقیر ہیں، ہمیں اپنی نعمتیں بانٹتے کس صورت میں؟ زکوٰۃ حسن دے حق دارم شب، کہ اپنی حسن کی جو زکوٰۃ ہے وہ آج کی رات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اور اب یہاں اپنی آخری حالت کا اظہار فرمانے لگے ہیں حافظ رحمۃ اللہ، اور بڑے مخفی طریقے سے وہ یہ بات کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، کیسے عاشق تھے کہ بڑے بڑے لوگ وہاں مل کے بھی یہ جملہ کہنا چاہیں تو انہیں وقت لگتا ہے، سوچ کر وہ بات کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ فی البدیہہ وہ بات کر جاتے ہیں اور بڑی سہولت کے ساتھ وہ بات کر جاتے ہیں۔ تو انتہائی درجے کی بات کو اتنی سہولت کے ساتھ کر دینا، یہ بس انہی کا ملکہ ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمی ترسم کے حافظ محو گردد ازیں شورے کے در سردارم امشب، فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اب اس واقعے کے بعد محبوب کے ساتھ وصال حاصل ہو جانے کے بعد حافظ محو ہو جائے گا، وہ محویت میں چلا جائے گا، ایک حیرت میں چلا جائے گا۔ یہ وہ روحانی مقامات ہیں جو کہ انتہائی اعلیٰ درجے ہیں روحانیت کے، کہ جہاں ایک عاشق اور محب جو ہے وہ جب اسے اتصال جو ہے نصیب ہو جاتا ہے تو وہ وہاں درجہ حیرت میں مقام محویت میں چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اب ڈر ہے کہ حافظ جو ہے وہ اب محو ہو جائے گا، اور ازیں شورے کے در سردارم امشب، تو فرماتے ہیں یہ جو آوازیں آج کی رات میرے سر میں آ رہی ہیں، جو کہ مجھے بتا رہی ہیں، وہ جو گھنٹی بج رہی ہے میرے اندر وہ بتا رہی ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم حیرت میں ڈال دیے جاؤ گے، محو کر دیے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملنے والے ان فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔